अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। रावलाकोट धरने के ऊपर फिर से रात गए फायरिंग हुई। कश्मीरियों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। टर्न आउट बहुत कम रहा, उसके बावजूद नून लीग को सादा अक्सरियत जो है वो मिल गई है। आज आपको बताएंगे जो कौन किसका खाता है कश्मीरियों के ऊपर, चूँकि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। सच दिखाने के ऊपर अल जज़ीरा पे पाबंदी लगा दी गई, पाकिस्तान में उसकी वेबसाइट को बंद किया गया है, कश्मीरियों की चेकिंग हो रही है। ये सारी सूरत हाल क्या है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। देखिए साहिब, रावलाकोट के अंदर धरना जारी है। नीलम के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले। नीलम में इलेक्शन हुए लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने बाइकआउट किया। मुजफ्फराबाद के अंदर एक पीपल्स पार्टी के कारकुन की जान चली गई। सदर आज़ाद कश्मीर जो थे कायम वो इलेक्शन बजाते खुद हार चुके हैं। वो स्पीकर भी थे इस असम्बली के, राजा साकब मजीद जो हैं वो वहाँ से जीते हैं। इसके साथ 2 हलकों में इलेक्शन नहीं हो सके, टर्न आउट बहुत कम था। नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। अभी पुंछ डिवीज़न में इलेक्शन होने और 2 मुजफ्फराबाद की सीटों के ऊपर होने। नून लीग की जहाँ पे सादा अक्सरियत हुई वहाँ पे टर्न आउट कम हुआ। आगे जो 2 हलके हैं उसमें जो इलेक्शन होंगे उसको अगर आप देखें तो वहाँ से जावेद अयूब साहब जीत जाएंगे और नून लीग की नौरीन आरफ साहिबा जो हैं वो तीसरे नंबर पे आएंगी। उसके साथ बाज़ल नकवी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के जीत जाएंगे और 2 हलकों में जो इलेक्शन बाकी है उसमें दोनों हलकों के अंदर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। देवान चुगताई साहब जीत गए हैं, फारूक हैदर साहब को कामयाबी मिली है, लतीफ़ अकबर साहब की हार हुई। मैं सबसे पहले इसको निपटा दूं, फिर उसके बाद आता हूँ रावलाकोट के हवाले से जो चीज़ें हैं। नून लीग की अगली हुकूमत बनाने को जो है वो नून लीग तैयार है। मीरपुर डिवीज़न से 9 सीटें हैं, मुजफ्फराबाद डिवीज़न से अब तक 4 सीटें हैं, 4 ही रहेंगी। 2 हल्के LS-27 और LA-28 में इंतखाबात कल होंगे, जिसका मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से बाज़ल नकवी और जावेद अयूब साहब के इम्कान हैं। यूँ अब तक कुल 23 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग वाले हासिल कर चुके हैं। पुंछ डिवीज़न की 11 नशिस्तों और मुजफ्फराबाद की 2 नशिस्तों में इंतखाबात होना बाकी हैं। ये तारिक फ़ारूक साहब ने चीज़ें अपडेट की हैं, लेकिन कुल नशिस्तें 53 हैं और इस तनासब से सादा अक्सरियत के लिए 27 नशिस्तें जो हैं वो दरकार होती हैं। और अब देखना ये है कि जो अगले इलेक्शन हैं उसमें किसको कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। रावलाकोट दरेक के अंदर जो साहिब जलसा है, धरना है, माजरत, आज रात रावलाकोट में जो गुज़री उसमें शुरका के ऊपर जो है वो फिर से फायरिंग और शेलिंग की गई है। इस तरह जो नीलम है वो भी लहू लहान था। आज बाग में शेलिंग और तशद्दुद की खबरें सामने आ रही हैं। बाग एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च शुरू करके आज शहर में जमा होने का ऐलान भी कर रखा है। रियासत भर में इस वक्त तशद्दुद और खून है, अवाम उसके बावजूद नहीं पीछे हट रहे। फैसला साज आवाज़ बाख्ता हैं और उनकी ये पूरी कोशिश है कि हम पहले की तरह जुल्म सितम जबर जो है वो करते रहें। हमने गुजारिश की थी, हम गुजारिश कर सकते हैं कि हालात को संभाला जाए, बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन इस तरफ कोई भी जो है वो राग़ब नहीं हो रहा और गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो भी ख़त्म नहीं हो रही। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था, उनके जो कारकुन गिरफ़्तार हुए थे उनको छोड़ दिया गया, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीरी पिंडी में हैं, इस्लामाबाद में हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। उनके साहिब व शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और चेकिंग के दौरान उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है और फिर उनको छोड़ा भी नहीं जाता और लोगों को जो है वो लातें और मुक्के मारे जाते हैं। कल मैंने कहा था कि मैं ये लातों और मुक्कों वाली वीडियो नहीं प्ले कर सकता, तो एक शख्स ने कमेंट लिखा कि आप क्यों नहीं कर सकते। एक तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन होती है, दूसरा ये जुल्म दिखा के भी हम बाकी लोगों को मायूस नहीं करना चाह रहे होते। तो लिहाजा कश्मीरी जहाँ पे भी हैं मुश्किल में है, लेकिन उन मुश्किल हालात के बावजूद जाने दे रहे हैं, फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद की है। अब देखना यह है कि जो एक तरफ इंतखाबात हो रहे हैं, टर्न आउट कम हो रहा है, दूसरी जानिब रावलाकोट में धरना जारी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग उठ खड़े हुए हैं, लोग तहाल बोल रहे हैं। फिर ऊपर से 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का जलसा है और साथ ही ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है साहिबों कि जो 5 अगस्त का तहरीक इंसाफ का जलसा है वो 9 अगस्त का लाए अमल देते हुए जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे।
دیکھیے اس ظلم کو بی بی سی میں یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا. انجم رفیق صاحب ہیں ہمارے کشمیر النسل, برطانیہ برمنگھم میں ہوتے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, کلاب ایشیا ریڈیو کو بھی وہ رن کرتے ہیں. وہ کشمیر میں تھے. یہ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو مینج کیا گیا, اس میں انجم رفیق صاحب جو ہیں ان کا بڑا کردار ہے. انہوں نے میڈیا کے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بڑا اچھا ان کا ورکنگ ریلیشن ہے پچھلے 30-35 سالوں سے. ذرا انگریزی کے اوپر عبور رکھتے ہیں, ان کی پہلی زبان ہے, اردو بھی وہ بول لیتے ہیں, پہاڑی زبان تو وہ ہے ہی کشمیری ہیں. تو ان کی محنتوں سے, کاوشوں سے الجزیرہ ہو, دا گارڈین ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, آج بھی آپ دیکھیے بی بی سی نے تیسری مرتبہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے سٹوری جو ہے وہ چھاپی ہے. تو یہ کریڈٹ میں جو ہے وہ انجم رفیق صاحب کو دوں گا, جو آزاد کشمیر میں موجود تھے, جنہوں نے پوری لابنگ کی اور انٹرنیشنل میڈیا کو, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے بعد بولنی. اور جب یہ سارا عمل ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ انجم رفیق صاحب جو ہیں وہ اب برطانیہ واپس آ چکے ہیں, تو میں ویڈیو لنک کے اوپر جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا, جو انہوں نے مشکلات دیکھیں, کس طریقے سے یہ ساری چیزیں مینج ہوئیں, ان کا ایک انٹرویو بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر سکوں, چونکہ ان کو داد دینا تو بنتی ہے. چونکہ کچھ لوگ نا خاموش مجاہد ہوتے ہیں, خاموش لوگ ہوتے ہیں, بیہائنڈ دا سین رہ کے پریکٹیکل کام کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جتنی بھی یہ خبریں آئیں, اس بات کا کریڈٹ جو ہے وہ انجم رفیق صاحب کو 100% جاتا ہے. وہیں پہ الجزیرہ کو پاکستان میں بلاک کر دیا گیا. آپ دیکھیں یہ کتنے ڈفر ہیں, کتنے نالائق ہیں کہ الجزیرہ کے جو رپورٹر ہیں, آپ ان کی تصویر دیکھ لیجئے, اسلام آباد سے کوریج کرتے ہیں. انہوں نے بھرپور کوریج کی اور اس کے بعد الجزیرہ کی جو ویب سائٹ ہے اسے پاکستان میں بلاک کیا گیا. پاکستانی میڈیا چونکہ بول نہیں رہا, پاکستان کے اندر الجزیرہ کی ویب سائٹ تو بلاک کر سکتے ہیں, لیکن الجزیرہ کی ویب سائٹ برطانیہ, امریکہ اور باقی جگہوں پہ تو بلاک نہیں ہو رہی. چونکہ جو بھی سٹوری یہ الجزیرہ کے رپورٹر دیتے ہیں الجزیرہ کو, اس کو فالو کرتے ہوئے دا گارڈین ہو, نیو یارک ٹائمز ہوں, دیگر انٹرنیشنل میڈیا ہو, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں, تو انہیں وہ ویریفائڈ جو ہے وہ چیزیں تصور کرتے ہیں, تو اس کے مطابق اس کی وہ آگے کوریج بھی دیتے ہیں. اب دیکھیں الجزیرہ دنیا کا ایک نمبر ادارہ ہے. فلسطین میں الجزیرہ کی کوریج زبردست رہی. پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جب سچ کو سامنے لانے کے لیے الجزیرہ کی ٹیم مظفر آباد گئی, تو انہوں نے وہاں کے حقائق کو بالکل ویسے ہی پیش کیا جو وہاں پہ موجود تھے. مگر آپ اطلاعات ہیں کہ ان کی ویب سائٹ کو پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے. مگر پہلے سے دنیا بھر میں جو بدنامی سمیٹی جا رہی ہے, جو پاکستانی حکومت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمیٹ رہی ہے, اس سے اس اشرافیہ کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھر رہا. پاسپورٹ کی رینکنگ ہو, عالمی دنیا میں انسانی حقوق کی بات ہو, جنگ کے حوالے سے چیزیں ہوں, اس درجہ بندی کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل اندھیرا ہے, اور پاکستان نے تمام ممالک کو اس عمل میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب ایک فیصلہ ہے جس سے مزید نقصان اور بدنامی ان کو سہنی پڑے گی کہ آپ الجزیرہ کو اپنے کام سے روک رہے ہیں اور الجزیرہ کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر بلاک کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے نا آنکھیں بند کر لے. پھر ساتھ میں دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کو ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام لپیٹا جائے گا, دوسری جانب عمران ریاض صاحب کو میں دیکھ رہا تھا, وہ تجزیہ کر رہے تھے کہ نون لیگ کو آزاد کشمیر میں نا حکومت دی جا رہی ہے. یہ میں مانتا ہوں سب نے ٹھپے لگائے, لیکن آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کو حکومت دی جا نہیں رہی, چونکہ ایک ریالٹی ہے. پیپلز پارٹی بڑی وہاں پہ کمزور ہے, اور جو سب سے بڑی جماعت تھی تحریک انصاف, وہ تو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی. تو ایسی صورتحال کے پیش نظر نون لیگ کو ہی جیتنا تھا. اب یہ جو پاکستان کے اندر محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی, دیگر چیزیں کی ہیں, اب یہ دیکھنا پڑے گا. ادھر عمران خان صاحب مان نہیں رہے, پھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے. وہ حالات اور واقعات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اور اس میں کس کو کامیابی ہوگی, اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ کسی اور ولاگ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں. آزاد کشمیر میں چلنے والے احتجاجوں کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے. میں نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا تھا, پنڈی اور اسلام آباد میں افسوسناک خبریں جو ہیں وہ آپ کو میں نے بیان کی ہیں, سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں مقیم کشمیریوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے, ان کی تلاشی لی جا رہی ہے, ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے, پروفائلنگ ہو رہی ہے, شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں. اب یہ نفرت جو ہے یہ ایسی پھیلائی جا رہی ہے جیسے افغانستان کے لوگ پاکستان کے اندر تھے, ان کو نکال دیا گیا, ان کی چیکنگ کرتے تھے. چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا اور چیز ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی کشمیری دہشت گرد تھوڑی نہ ہیں. یہ تو آزاد کشمیر کے سے اٹھ کے کوئی اسلام آباد میں ٹیکسی کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے. تو آپ ان کو اگر اس طریقے سے ڈیل کریں گے, چیکنگ کریں گے, ہراساں کریں گے, جیل میں ڈال دیں گے, تو یہ جو آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں یہ نفرت تو بڑے دور تک جائے گی. تو لہٰذا آپ نفرت پھیلانے کے علاوہ تو آپ نے اور کوئی اچھا کام
کام نہیں کیا. پھر ایک بہت بڑا تانا دیا جاتا ہے صاحبوں کہ آزاد کشمیر والے لوگ پاکستان کا کھاتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں, یہ بھی کلب ایشیا ریڈیو جو ہے انہوں نے یہ سٹوری کی تھی, یہ کریڈٹ ان کو دوں گا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی جو کل آبادی 48.5 ملین ہے, یعنی کہ 5 کروڑ کے قریب. آزاد کشمیر کی کل آبادی صرف 45 لاکھ ہے. بہت بڑا تضاد ہے, 5 کروڑ میں اور 45 لاکھ میں فرق ہے. خیبر پختونخوا سے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 83 بلین روپیز ہوتی ہے, 83 بلین. آزاد کشمیر سے جو ٹیکس کلیکشن ہے صاحب وہ 71 بلین ہوتی ہے, یعنی کہ 5 کروڑ کی آبادی والا صوبہ 83 بلین جمع کرتا ہے, ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, جس کی آبادی ہی 45 لاکھ ہے, جس میں سے 22 لاکھ باہر ہیں اور باقی 23 لاکھ وہاں پہ ہیں. وہ 71 بلین روپیز کا ٹیکس جمع کرتا ہے نا تضاد, ہے نا بہت بڑا فرق. بجلی آزاد کشمیر کے اندر سے جو ہے وہ 2400 میگا واٹ ہائیڈرل پروجیکٹ لگے ہیں. پنجاب غازی بروتھا جو ہے وہ پروجیکٹ وہ 1400 میگا واٹ ہے. پنجاب کو 82 بلین ملتا ہے, جبکہ آزاد کشمیر کو صرف 1 بلین ملتا ہے. یعنی کہ جو پنجاب سے بجلی پیدا کرتا ہے 1400 میگا واٹ ہے, آزاد کشمیر والے 2400 میگا واٹ ہیں, اور پنجاب کو 82 بلین دیا جاتا ہے, اور جبکہ آزاد کشمیر والوں کو صرف 1 بلین دیا جاتا ہے. یہ بھی زیادتی ہے نا. اب دیکھیں کہ فیڈرل شیئر جو ہے اس میں آزاد جموں کشمیر کے ڈیو شیئر جو ہیں وہ 427 بلین ہیں سالانہ, جبکہ 105 بلین ریسیو ہوتا ہے. یعنی کہ آزاد کشمیر کا جو ڈیو شیئر ہے وہ 427 بلین بنتا ہے, جس میں سے سالانہ صرف 105 بلین ریسیو ہوتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کشمیری پاکستان کا کھاتے ہیں. بھائی کشمیری آپ کو بجلی پیدا کر کے دے رہے ہیں, کشمیر سے پانی جا رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ باقی صوبوں کو بھی چیزیں دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں, کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا, تو لہٰذا مت ایسے کیجئے. سوات میں کل امن جلسہ ہو رہا تھا, وہاں کے لوگ امن کی درخواست کر رہے تھے, مگر جو لوگ امن کی درخواست کر رہے تھے وہاں کیا ہوا, ظلم ہوا. ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں امن کی بات کرنے والے 16 افراد جہاں باغ ہو گئے اور 24 زخمی ہو گئے. امن گیا بھاڑ میں. تو اس ملک کے اندر آپ امن کی بات بھی نہیں کر سکتے, اس ملک میں آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے. یہ ریاست اخلاقی طور کے اوپر, معاشی طور کے اوپر, قانونی طور کے اوپر, انصاف کے لحاظ سے بالکل کلیپس کر چکی ہے. اس کا کون سدباب کرے گا, یہ کیسے ٹھیک ہوگی. آج میں دیکھ رہا تھا سکلین امام صاحب BBC کے سابق اس میں کام کرتے رہے, صحافی ہیں, لیکن صحافی کبھی سابق نہیں ہوتا, لیکن BBC کے ساتھ وہ نہیں ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی. دیکھیں نا, اگست کا مہینہ ہے, آزادی کا مہینہ ہے, 14 اگست آئے گا, باجے بجیں گے, جھنڈے ہوں گے, پتہ نہیں کون کون سی پریڈیں ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عمر 89 سال ہو جائے گی اس سال. اس میں 11 سال بلیڈی سویلین کا رول رہا اور باقی قابضین کا دور رہا, یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. یہ بلیڈی سویلین کا نام میں نے خود لگایا ہے, ویسے انہوں نے صرف سویلین لکھا تھا. تو یہ وہ تل حقیقتیں ہیں, جو چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کو کس نے اور کیسے چلایا, اس ملک کے کھلواڑ کا ذمہ دار کون ہے. اور اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا نظام لپیٹ کے تو کوئی بندہ وردی میں صدر پاکستان بن جائے, ہم صدارتی نظام کو لے کے آئیں. لیکن یہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں, جس کو ووٹ ملا ہے, اس کے ووٹ کا جو ہے وہ کیا جائے, احترام کیا جائے. لیکن یہاں پہ احترام والی تو کوئی بات نہیں. باقی اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.